کے اوپر ہے. یہ سوابی کے اندر ابھی تک جو ہے یہ بالکل اس کا کانفرمیشن آیا ہے, اور پروٹیسٹ جو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی نے کہ تحصیل اور یونین کاؤنسل کے لیول پر بھی کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے آج میڈیا کو اسلام آباد میں بتایا کہ ہم سوابی میں اور باقی پھر تحصیل اور یونین لیول پہ پروٹیسٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمارا پلان نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ یا کسی کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن کریں یا ملک کے اندر کیوس کریٹ کریں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو عالیہ حمزہ تھی انہوں نے پرمیشن لینے کی کوشش کیا تھا ریلی کا مینار پاکستان لاہور کے اندر, لیکن لاہور کے ڈی سی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ہوا یہ تھا کہ عالیہ حمزہ نے رپورٹ جو تھی ریکویسٹ جو تھی جب ڈی سی نے انکار کیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ کو دیا تھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ جو ایڈمنسٹریشن ہے لوکل ایڈمنسٹریشن اس سے پوچھئے. تو لاہور کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے پھر اس کے لیے نہ کر دیا. لاہور کے ڈی سی نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ڈیسیجن اس لیے لیا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن مینٹین رکھا جا سکے, کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں. ایک تو کرکٹ میچ ہو رہا ہے یعنی کہ وہ جو ٹرائی سیریز ہو رہا ہے وہ ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل سپیکرز کانفرنس ہے, اس کے علاوہ ہارس اینڈ کیٹل شو ہے. اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈفرنٹ وینیوز پہ ہو رہے ہیں, تو ہم تو صرف ایک وینیو جو کہ مینار پاکستان ہے اس پہ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ڈی سی صاحب نے یا لوکل ایڈمنسٹریشن نے اس کا اجازت نہیں دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ تھاؤزنڈز آف سیکورٹی پرسنل جو ہے وہ آلریڈی ڈپلوائے کیے گئے ہیں لاہور میں, اور اس لیے ہم جو ہے اس کی اجازت یہاں پہ نہیں دے سکتے ہیں. کے پی کی جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں انہوں نے بالکل منع کر دیا ہے پولیس کو کہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل گیدرنگ اور ریلیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا ہے, اور آپ بالکل اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ نہ اٹینڈ کریں گے نہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم فل سکیل پروٹیسٹ اس پہ نکالیں گے, اور انہوں نے یہ جو ہے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم عمران خان کو ہر حال میں جیل سے چھڑوائیں گے. انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی بہت سارے آبسٹیکلز جو ہے میں پھلان کے اور ڈی چوک تک گیا تھا تاکہ اس کا ریلیز مل سکے, لیکن وہ نہیں مل سکا. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کوئی بھی گورنمنٹ کے ساتھ اگر ٹاکس رہے گے تو ہم صرف خان کے ڈائریکٹیوز پہ کریں گے. اب بلوچستان میں اور سندھ میں کیا ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا ہم آپ کو کلپ سناتے ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی کے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس طرف ہم آپ کو لے کے جائیں گے. یہ سنیے چھوٹا سا کلپ, ایک پی ٹی آئی کی آفیشیل ہے وہ ہم سے بات کر رہی ہیں اور پھر ہم آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نازش فاطمہ, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سندھ پاکستان تحریک انصاف اور NA 216 کی کینڈیڈیٹ, جہاں سے میں نے الیکشن لڑا تھا لاسٹ ایئر 8 فروری کو. اور جیسا کہ کل آج کا جو میرا میسج ہے وہ کل کے لیے ہے. 8 فروری یوم سیاہ ہم لوگ منانے جا رہے ہیں, جو کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور زبردستی کی حکومت پی ڈی ایم کا ٹولہ ہمارے سروں پہ مسلط کر کے اور پوری قوم کو بے سکون کر دیا گیا. پوری قوم کے ساتھ جو ایک زیادتی والا سلوک کیا گیا. ہمارا لیڈر 2 سال سے قید میں بیٹھا امت مسلمہ کا عظیم لیڈر عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, جن کے لیے ہم لوگ آواز ریز کر رہے ہیں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے کیونکہ یہ لوگ بے قصور ہیں, ان کو جھوٹے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے. تو کل 8 فروری آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے نکلنا ہے, پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو حکومت ابھی آئی ہے اس حکومت نے کون سا جو ہے لوگوں کے لیے کام کی ہیں. یہ حکومت جو ہے بچوں کو اسکول میں دودھ پرووائڈ کر رہی ہے. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ سوشل اسٹڈیز کے بک میں محترمہ اپنا ذکر کروا رہی ہیں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ. اب وہ تو جو ہے ان کی تو ایک عظیم قربانی ہے. انہوں نے تو قربانیاں عوام سے لی ہیں, یہ اپنے زبردستی جو ہے بچوں کے ایجوکیشن میں بھی اپنے نام ڈلوا رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے کہ اس دن ایک جرنلسٹ نے بڑی زبردست ویڈیو جو ہے چلائی تھی کہ پاکستان کس نے بنایا, مریم نواز نے. ویری سیڈ, افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنا نام چلانے کے لیے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بچوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ غلط تعلیم دے رہے ہیں. بچے کل کو بڑے ہوں گے تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانیاں کہاں گئیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو یہ ہیسکو کا دیکھ لیں ادارہ, عوام لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان پہ بیجا ڈیڈکشن, لوگوں کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں فیول پہ انہوں نے جو ادھم مچائی ہوئی ہے. خان صاحب 1 روپیہ بڑھاتے تھے تو پورا ملک جو ہے نا ماتم کرنے لگ جاتا تھا, رونے لگ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا. لیکن ابھی یہ لوگ روزمرہ پہ چوریاں کر رہے ہیں, ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. تو ہم اس حکومت سے نہ کبھی پہلے متاثر ہوئے تھے,
خوش تھے نہ آج ہیں. ہمیں ہمارا امت مسلمہ کا عظیم لیڈر عمران خان صاحب ہی چاہیے. ان کی قیادت میں, امت مسلمہ کے لیڈر کی قیادت میں ہی تمام دنیا کے ممالک بھی ہمارے پاکستان کو عزت دیں گے انشاءاللہ, اور ان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. آپ سب کو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, کل 8 فروری یوم سیاہ, پرامن طریقے سے اپنے اپنے علاقوں میں نکلیں, منائیں اور یکجہتی کا اظہار کریں پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تو یہ آپ نے سنا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر جو ڈیفرنٹ لیڈرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے, جیسے کہ ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ تحصیل یونین لیول پہ اوپر آپ جو ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے پروٹیسٹ اپنے علاقوں میں ضرور کریں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر صاحب, انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم جو ہے وہ ایجیٹیشن کریں گے, یہ جو رولنگ جو کولیشن ہے اس کے ساتھ. ایک چھوٹا انہوں نے ہمیں کلپ بھیجا تھا, وہ انفارچونیٹلی چل نہیں پایا ہم سے. جنید اکبر صاحب نے اس میں اپنا میسج دیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے لوگ لا سکتے ہیں, تو میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے سامنے جو ہے 5-5 ہزار لوگوں کی جو ہے تصویریں یا ویڈیو بنا کے مت بھیجنا, مجھے پتا ہے ایگزیکٹلی کہ کے پی کے کس علاقے سے کتنا بندہ آ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 100 بندہ ہے تو 100, 200 بندہ ہے تو 200, بالکل سچ بول کے ہمارے پاس آؤ, اور ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی سفارش لانے کی کوشش نہ کرنا. ہم کو یہ نہ بولنا کہ ہم سے 50 لاکھ لے لو اور ہم سے یہ لے لو, کیونکہ رپلائی میں ہم آپ کو یعنی کہ جواب میں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے پائے گے. تو اگر آپ کو سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا ڈیزائر بالکل ہے کہ وہ گورنمنٹ کا یہ جو بات چیت ہے وہ اس کے ساتھ کرے, لیکن اس کو غلط جو ہے وہ موڑ دینے کی یا ٹوسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا ویکنس مت سمجھیے آپ اس کو. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے لیڈر شیخ وقاص اکرم ہیں, انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جو ہے فیبروری 8 کو بالکل پیسفل رہے گا, لیکن بہت گرینڈ, بہت شاندار ڈیمونسٹریشن رہے گا. میجر ریلی جو ہے وہ سوابی میں رہے گی, جہاں پہ کہ پی ٹی آئی کے ورکرز سارے کے پی سے آئیں گے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اور لوگ جو ہیں دوسرے بھی پروونسز سے آئیں گے. لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے صوبوں میں بھی آپ سٹریٹس پہ آؤ, اپنے سٹیز کے اندر باہر نکلو, کیونکہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو جناب یہ تھی ہماری آج کی اسپیشل رپورٹ, اور ہم اب آپ کو منڈے کو پھر سے ایک رپورٹ جو ہے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, کنسولیڈیٹ کریں گے, جس میں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سوابی میں یا تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو پروٹیسٹ نکالے ہیں وہ کتنے سکسیسفل رہے اور وہ کیسے ہیں. کیونکہ ابھی کل جیسے مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجا تھا پشاور سے, اس میں کچھ لوگ موٹر سائیکل لے کے نکلے ہوئے تھے. تو اگر پی ٹی آئی کا اب زور صرف کچھ موٹر سائیکل پہ رہ گیا ہے پھر تو بڑی افسوس کی بات ہے. البتہ یہ جو ابھی اپنا پھر سے پاور شو کل کرنے جا رہے ہیں اس کی ساری رپورٹ ہم آپ کو دیں گے منڈے کو, اور تب تک جو ہے پھر آپ ہمارا انتظار کر لیجئے. تو یہ تھی ہماری جناب اسپیشل رپورٹ. چلیں جی, بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ